کوئی طاقت ہے جو قرآن کو مٹا دے؟ آواز آئے کوئی طاقت ہے جو قرآن کو مٹا دے؟ نہیں۔ حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا نا مکہ شریف کی بات ابتدائی دور کی بات ہے، تو مکہ والوں نے پہلے تو حضور کو کہا جادوگر، بولیے معاذ اللہ، کیا کہا؟ بولیے نا معاذ اللہ۔ یہ بھی نہیں چلا، پھر بھی حضور کے قریب آتے رہے، تو انہوں نے اب دوسرا کھیل کھیلا، پروپیگنڈا اسے ہی کہتے ہیں۔ وہ مکہ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، باہر سے کوئی جیسے سفر کر کے آتے، مسافر آتے دوسرے کنٹریز کے، دوسرے علاقوں کے، تو انہیں پکڑ لیتے اور کہتے اندر مکہ جا رہے ہو نا، سب سے ملاقات کرنا، عبداللہ کے بیٹے محمد سے مت ملنا۔ تو وہ کہتا بھئی کیوں نہیں ملے؟ وہ کہتے معاذ اللہ، وہ کہتے حضور کو کہ وہ پاگل ہو گئے، بولیے معاذ اللہ۔ اب یہ جو باہر سے آدمی آتا تھا، اسے کیا پتا پوری ہسٹری کا، اس کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا، یار یہ کیوں منع کر رہے ہیں، میں دیکھ کے ضرور جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور جب وہ حضور کو دیکھنے جاتا تو پھر حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا۔ انہی لوگوں میں، میں نے جو حدیث سنائی تھی نا، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، انہی لوگوں میں ایک بندہ تھا جو یمن کا رہنے والا تھا، شنوہ ایک قبیلہ تھا، اس کا بہت بڑا فرد تھا اور بہت بڑا حکیم تھا، وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے بھی علاج کرتا تھا، دواؤں سے بھی علاج کرتا تھا۔ وہ مکہ آیا تو لوگ اسے دکھانے کے لیے آئے، جب بارڈر پہ آیا تو سارے گنڈوں نے، آتنکوادیوں نے، سب نے روک لیا اور کہا زماد مکہ تو جا رہے ہو مگر ان سے مت ملنا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ملے؟ تو کہا اس لیے کہ وہ پاگل ہیں معاذ اللہ۔ تو زماد نے کہا یار میں تو جھاڑ پھونک کرتا ہوں، کیا پتا میری جھاڑ پھونک کام کر جائے، اس لیے ملاقات کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، زماد توجہ کیا کرتا تھا، زماد بار بار کہتا تھا لو انی رأیت ھذا الرجل لعل اللہ یشفیہ علی یدی، کاش میری ملاقات محمد سے ہو جائے۔ یہ مکہ والے انہیں پاگل بتاتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، کاش میری ملاقات ہو تو میں ان پہ پھونک ماروں گا، دوا دے دوں گا، اللہ انہیں شفا دے دے گا۔ اے زماد تجھے کیا پتا ہے، ان کا چہرہ تو دیکھ پہلے، ان کا جلوہ تو دیکھ پہلے۔ اے لوگوں قسمت کا ستارہ چمکا، یہ روزانہ کہتا تھا لو انی رأیت، کاش میری ملاقات ہو جائے، کاش میری ملاقات ہو جائے۔ حدیث کے راوی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں ایک دن قسمت کا ستارہ چمک گیا، حکیم زماد ادھر سے جا رہا تھا، معراج کا دولہا ادھر سے آ رہا تھا۔ ذرا بولتے رہو یا بولتے رہو۔ اللہ اللہ، زماد نے دیکھا کہ راستہ محک گیا۔ اللہ اللہ، یہ کون ہے جس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے؟ قریب پہنچا تو پوچھنے لگا نام، تمہارا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا انا محمد ابن عبداللہ، میں حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد۔ تو ایسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دیکھتا رہ گیا، نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا وہ مکہ والو تم انہیں پاگل کہتے ہو، تم انہیں مجنون کہتے ہو، اے نادانو ان کا چہرہ تو اتنا پیارا ہے کہ کوئی پاگل انہیں دیکھ لے تو اس کا پاگل پنا ختم ہو جائے۔ بولو ذرا جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، ارے مچل کے بولو، اور تاج الشریعہ کے لہجے میں کہہ دو نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، اونچا اونچا، جینا مرنا ہے سب کچھ، پورا مجمع بولے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اے لوگوں وہ دیکھتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو انہیں پاگل کہتے ہیں، کتنے سندر ہیں، کتنے بیوٹیفل ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، سبحان اللہ۔ نہ ان کی زلفوں کا جواب ہے، نہ چہرے کے جواب ہے، نہ لبوں کا جواب ہے، یہ تو لاجواب ہے۔ اعلیٰ حضرت کے لہجے میں میرے ساتھ آپ بھی پڑھو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پورا مجمع بولو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے عقیدت کا اظہار کریں یا رسول اللہ کو پار ہے، انہی کی غلامی سے عزت ملے گی۔ حکیم زماد نے پھر بھی سوچا کہ چلو پوچھ کے دیکھتا ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہتا انی ارقی من ہذہ الریح فہل لک، حضور وہ بات یہ ہے میں بہت بڑا سائیکولوجسٹ ہوں، میں پھونک مارتا ہوں علاج ہو جاتا ہے، وہ لوگوں نے ایسا کہا ہے، تو اگر ایسی کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیں۔ وہ حضور کو جب یہ کہہ رہا تھا نا، میرے حضور نے مسکرا کے کہا زماد تو نے اپنی بات کہہ لی، اب میری سنے گا؟ نہیں بولو گے زور سے؟
جو سائڈ میں بیٹھے ہیں اس طرف بنارس کی طرف یہ نہیں بولیں گے زور سے سبحان اللہ؟ اس سائڈ میں بنارس ہے نا، یہ وہ ہے الہ آباد ہے. الہ آباد اس ٹائم ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے میڈیا میں. اشارہ سمجھ گئے؟ یہ سب لوگ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ارے ذہن ہے آپ کا یہاں؟ یار ایسا مجمع تو کبھی کبھی ملتا ہے جیسا ابھی مل رہا ہے نائب صدر صاحب. ماشاءاللہ اسٹیج بھی علماء کرام سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ، بولیے زور سے. حضور نے کہا تو نے اپنی تو کہلی میری سنے گا؟ اس نے کہا بالکل. تو میرے حضور نے صفائی نہیں دی کہ میں پاگل نہیں ہوں، نہیں، حضور تو بے مثال ہیں ہی. حضور نے اپنا کلام سنانا شروع کیا. میرے حضور کے وہ لب کھلے جس کے بارے میں جبریل کہتے ہیں خدا کا کلام لے کر آتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. او محبوب لب تیرے ہوتے ہیں بات ہماری ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت کا لہجہ بھی سنتے چلو. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت. اچھا اختر بھائی، جب ہم لوگ اسٹیجوں سے آپ اور ہم تمام حضرات سنیوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ حدیثیں تو ہمیں بخاری میں نہیں ملی، ترمذی میں بھی نہیں ملی، ابن ماجہ میں بھی نہیں ملی، سنن نسائی میں بھی نہیں ملی، ابو داؤد میں بھی نہیں ملی، ہمیں نظر نہیں آتی. ہم نے کہا تم بریلی کا سرما نہیں لگاتے، استعمال کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے نظر آ جائے. اچھا پھر بھی اگر نظر نہ آئے زاہد بھائی، پھر بھی اگر نظر نہ آئے تو پھر کچوجہ شریف جاؤ، وہاں بڑے بڑے اچھوں کے بھوت اتار دیے جاتے ہیں. اور ہم تو اہل سنت رضا غوث و خواجہ و اشرف و رضا والے ہیں. یہاں اہل بیت کی محبت بھی ملے گی، صحابہ کی بھی ملے گی. چونکہ ایسا بھی نہیں ہو، کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. اگر کوئی کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے تو اس کا سنیت سے کیا لینا دینا؟ مثال کے طور پہ مجھے ابھی اسٹیج پہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے وہ عداوت رکھتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں کرنا. وہ حضور کے صحابی ہیں. اور صحابہ کے بارے میں قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 27واں پارہ رب نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. جتنے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، درجوں میں فرق ہے. جو پہلے لائے ان کا رتبہ زیادہ ہے، جو بعد میں لائے ان کا رتبہ ان سے کم ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. کلن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں. تو سب جنتی ہیں. پیارا نعرہ لگاؤ، جنت تھوڑا سا بغل ہو جائے، لگاؤ نعرہ لگاؤ. ہر صحابی نبی، زاہد بھائی اس نعرے کو پھیلاؤ. ہر یہ قرآن کا نعرہ ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ. دو نعرے اپنے جلسوں میں کمپلسری کر لو، ایک نعرہ حیدری اور ایک ہر صحابی نبی. نعرہ حیدری بھی لگاتے رہو تاکہ کوئی خارجی آس پاس نہ آئے، اور ہر صحابی بھی لگاتے رہو تاکہ کوئی رافضی آس پاس نہ آئے.